تمام پریشانیوں کا علاج ترک منکرات ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انسان خطا کار ہے، بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے گناہ سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ شانوں کے ساتھ صلح کر لے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بڑی محبت فرماتا ہے، وہ تو یہ فرماتا ہے کہ وَيَعْفُ عَنْ کثیر، جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم وَيَعْفُ عَنْ کثیر، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہوتی ہے، لیکن وَيَعْفُ عَنْ کثیر، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تو بہت سارے گناہوں کو معاف ہی فرما دیتے ہیں۔ وہ بڑا مہربان ہے۔ ہم ہی سرکش ہیں، ہم ہی نفس کی پیروی کرتے ہیں، ہم ہی شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ شیطان کی پوجا کرنا آپ اس کو سخت نہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ شانو نے ان دونوں چیزوں کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں میں نے اسی کا ترجمہ کیا ہے، اسی کا مفہوم عرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین میں یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، یہ فرمایا اللہ نے، اے بنی آدم تم شیطان کی پوجا نہ کرو، شیطان کی عبادت نہ کرو، وَأَنِ اعْبُدُونِی ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیم، میری عبادت کرو کہ یہ ہے سیدھا راستہ۔ یہ تو شیطان کے بارے میں فرمایا، شیطان کی پوجا نہ کرو، شیطان کی اطاعت کرنا، شیطان کی ماننا، یہ شیطان کی پوجا کرنا ہے۔ گو کہ شرک جلی نہیں ہوگا، لیکن اللہ نے جو بات فرمائی ہے وہ بڑی یعنی ہماری تنبیہ کے لیے ہے۔ پھر نفس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ جو میں نے کہا کہ نفس کے بندے نہ بنو، نفس کے بندے نہ بنو، نفس کی غلامی نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے دیکھا ایسے شخص کو کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا لیا۔ یہاں تو الہ کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ، الہ بنا لیا، اس لیے کہ اس کی مانتا ہے، میری نہیں مانتا، اللہ فرماتا میری نہیں مانتا، یہ بندہ میرا، یہ میری نہیں مانتا، اپنی نفس کی مانتا ہے۔ تو نفس کو ہم اپنا معبود نہ بنائیں، اپنا خدا نہ بنائیں، اور شیطان کو اپنا معبود نہ بنائیں، ہم اللہ کو اپنا معبود بنائیں، اس کو الہ بنائیں، اس سے محبت کریں، وہ محبت کرنے والی ذات ہے، اور محبت کرنے والی ذات اللہ، جو محبت کرتا ہے نا، ہماری تصوف کی ساری محنت کی بنیاد ہی یہی ہے، محبت۔ اللہ محبت کرنے والا جو ہے نا وہ گمراہ نہیں ہوتا۔ یہ ہم بار بار عرض کرتے ہیں، آپ سنتے بھی رہتے ہیں، جو شیطان تھا، ابلیس، اتنی عبادت کی اس نے، کئی ہزار سال عبادت کی، آسمانوں پر جاتا تھا، چپے چپے پہ اس نے سجدہ کیا، عابد اتنا تھا، چپے چپے بھی عبادت کی، تو فرشتوں میں عابد، زاہد، عارف بھی تھا، اللہ کی معرفت حاصل تھی اس کو۔ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی دلیل پتہ کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کیا نا، اللہ جلال میں تھے، تو اس نے اللہ کے جلال میں اللہ سے مانگا، دعا مانگی اس نے اللہ سے۔ کیا مانگا؟ کہ اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے، میں تیرے بندوں کو ورغلاؤں گا۔ اللہ جلال میں ہے تو تو چپ ہو جا، تو اس سے مانگے گا تو وہ تجھے سزا دے گا، جانتا تھا نا کہ سزا دے گا۔ کوئی غصہ ہوتا ہے نا، کوئی
مالک کسی سے غصے ہوا، اپنے خادم سے، اپنے ملازم سے غصے ہوا، تو کیا اس غصے میں وہ اس سے کہے گا کہ مجھے 1000 روپے دے دیں، مجھے ضرورت ہے؟ وہ مانگے گا تو وہ جو اس کا آقا اس پر غصے ہو رہا ہے وہ اس کو تھپڑ نہیں مارے گا؟ تو ابلیس نے عین اللہ کے جلال میں اللہ سے کیا مانگا کہ اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے، مجھے دے دے مہلت لمبی چوڑی۔ تو اللہ تعالیٰ شانو نے کیا کیا؟ اس کو مہلت دے دی نا۔ اس کو پتہ تھا، جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب جلال میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا جمال ختم نہیں ہو جاتا۔ عارف اتنا تھا، معرفت اتنی حاصل تھی اس کو، عابد بھی تھا، عالم بھی تھا۔ عالم تھا تو عارف تھا نا۔ جو معرفت ہوتی ہے وہ علم کے بقدر ہوتی ہے۔